بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث رحمة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت سے بابا سے بلند درود پاک صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر زینت محفل صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب زیدہ مجدہ مہمانان ذی احتشام اہل بیت اطہار کی یاد میں ہماری حاضری ہے اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا کھلونا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اس لیے ایک کلام سنایا آپ کو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ چاہتا ہے اہل بیت اطہار وہ تم سے رجس کو، ناپاکی کو دور فرما دے، اور وہ تمہیں پاک و صاف فرما دے۔ اہل بیت اطہار 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت کے اس حصہ میں اہل بیت کا ذکر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے کہا کہ اہل بیت اطہار سے مراد اولاد ہے، ازواج نہیں ہے، پر قربان جائیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے مفسرین نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے اساتذہ نے اس بات کو واضح کیا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اہل بیت اطہار سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں، مصطفیٰ کی آل پاک بھی ہیں۔ اہل البیت بہت ساری آیات بینات، یہ ایک الگ سے موضوع بن جائے گا۔ لفظ اہل بیت اور مراد ازواج مطہرات۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، بڑھاپا آ گیا نا، ابھی اولاد نہیں، بڑھاپے میں اللہ نے بشارت عطا فرمائی، ابراہیم سارہ کے بطن سے تجھے بیٹا دیا جائے گا، بیٹا بھی اللہ کا نبی ہوگا۔ اسحاق کی بشارت تھی، گھر میں کوئی بچہ نہیں، گھر میں کوئی بچی نہیں، اولاد نہیں، سیدنا ابراہیم اور حضرت سارہ تعجب میں ڈوب کے کہا ان ھذا لشیء عجیب، بڑھاپا آ گیا، بانجھ ہو گئی، بشارت، یہ تو عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ،
رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ جواب ملا، کیا تعجب ہے اللہ کے امر سے؟ اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اہل بیت۔ گھر میں بچی نہیں، کوئی بچہ نہیں، اولاد نہیں، حضرت ابراہیم ہیں اور حضرت سارہ ہیں، لفظ اہل بیت کا تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اہل بیت سے مراد بیوی کو لیتا ہے۔ حضرت سارہ کو لیا گیا اہل بیت، تو محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات، اگر ما سبق کو دیکھیں نا تو ذکر ہی اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت تو میرے گھر میں نازل ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما چادر میں چھپا کے کہا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ مصطفیٰ نے فرمایا وَأَنْتِ، اور تو بھی میری اہل میں شامل۔ اب اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات اور اولاد پاک، راوی ہیں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پوچھا مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر چلے گئے؟ آپ نے فرمایا وہ تو بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہے۔ سیدہ کائنات کی چوکھٹ پر بیٹھ کر حضرت واصلہ منتظر ہیں مولا کائنات، کہا میں نے وہاں بیٹھ کر انتظار کیا۔ آج ہم بھی انتظار کرتے ہیں اپنے دوستوں کا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں اساتذہ کا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں علماء کا، مشائخ کا۔ حضرت واصلہ کی قسمت دیکھیے، وہ انتظار کر رہے ہیں مولا کائنات کا۔ سیدہ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کے انتظار کیا ہے مولا کائنات کا۔ حضرت واصلہ کہتے ہیں میں منتظر تھا، تھوڑی دیر گزری خود مدینے والے تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مولا کائنات بھی ساتھ ہیں، حسنین کریمین بھی ساتھ ہیں۔ اب انداز پتہ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے حسنین کریمین کو بٹھایا اپنی رانوں پہ، گود میں بٹھا لیا، سیدہ کائنات کو قریب کیا، مولا کائنات کو قریب کیا، چادر ڈالی نا، کہا اللہم ہؤلاء اہلی واہل بیتی احق، اے اللہ یہ میری اہل ہیں اور اہل بیت زیادہ حقدار ہیں۔ اتنا کرم، اتنی رحمت، اتنی شفقت محبوب علیہ السلام انہیں اہل بیت فرمائیں اور فرمائیں کہ یہ زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع چوکھٹے سیدہ کائنات پہ مولائے کائنات کا انتظار کرنے والے، باب مدینہ علم کا انتظار کرنے والے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی شامل فرما لیجئے۔ صحابی ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا ہے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا مِنْ أَهْلِكَ، میں آپ کی اہل سے ہوں، مجھے شامل کر لیجئے۔ مقصد ہے درخواست پیش کرنا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي، واصلہ تو بھی میری اہل سے ہے۔ صحابی کو
محبوب علیہ السلام نے اہل فرمایا، اہل میں شامل کیا۔ ایمان والے بات ہے ایمان کی، اہل بیت اطہار کا ذکر اور واصلہ کو شامل کر لیا۔ ایک دوسری روایت حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اہل میں شامل کر لیجئے۔ فرمایا تو بھی میری اہل میں شامل ہے۔ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اولاد پاک بھی شامل ہے، مصطفیٰ کے اصحاب بھی شامل ہیں۔ واصلہ کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری اہل سے ہے۔ رشتہ داری تو کوئی نہیں تھی نا، اور جن سے مصطفیٰ کی رشتہ داریاں ہیں، تاجدار صداقت، رازدان نبوت، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، شہزادی ہیں آپ کی، زوجہ ہیں مصطفیٰ کی۔ برے مجمع میں محبوب علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا عورتوں کی بات کرتے ہو تو عائشہ سے محبت ہے، مردوں کی بات کرتے ہو تو اس کے باپ ابو بکر سے محبت ہے۔ بھی تعلق تو دیکھیے نا، رشتہ داریاں دیکھیے۔ تاجدار صداقت کی شہزادی زوجہ مصطفیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت حفصہ کی شادی کا معاملہ آیا نا، تو حضرت عمر چاہتے ہیں کہ حفصہ کی شادی ابو بکر صدیق سے ہو جائے، انہوں نے حامی نہیں بھری۔ چلیں ٹھیک ہے، عثمان غنی کی شرم و حیا، ان کی شرافت، ان کے اوصاف کثیرہ، کہا پیارے عثمان میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان نے بھی حامی نہیں بھری۔ اس بات کا رنج تھا حضرت عمر کو، دوستانہ تھا نا، پیار تھا، محبت تھی، رنج تھا کہ عثمان نے حامی نہیں بھری۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے امیر المؤمنین اللہ تعالی، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش تھی کہ حفصہ کا نکاح ابو بکر سے ہو جاتا، انہوں نے حامی نہیں بھری۔ پھر میں نے خواہش کی کہ حفصہ کا نکاح عثمان سے ہو جاتا، انہوں نے حامی نہیں بھری۔ یا رسول اللہ مجھے اس بات کا رنج ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے عمر رنجیدہ کیوں ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ خواہش تھی کہ عثمان کو اپنا داماد بنا لیتا، لیکن انہوں نے حامی نہیں بھری، رنج اس بات کا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ حفصہ کو عثمان سے بہتر خامد عطا کرے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی عطا فرمائے۔ پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت حفصہ بنتی ہیں زوجہ مصطفیٰ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ام المؤمنین کا لقب پایا۔ مصطفیٰ کی زوجہ حضرت حفصہ شہزادی ہیں حضرت عمر کی، شہزادی ابو بکر کی زوجہ مصطفیٰ، شہزادی عمر کی زوجہ مصطفیٰ۔ فرمایا عمر رنجیدہ کیوں ہوتا ہے؟ عثمان کو اللہ حفصہ سے بہتر بیوی عطا کرے گا، حفصہ کو عثمان سے بہتر خامند عطا کرے گا۔ حفصہ سے محبوب علیہ السلام نے خود نکاح فرمایا اور حضرت عثمان کو مصطفیٰ نے اپنی شہزادی عطا فرمایا۔ اب رشتہ داریاں دیکھیے، تعلق دیکھیے نا، اور پھر ایک کے بعد حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، محبوب علیہ السلام نے شہزادی عثمان کو عطا کی۔ ان کا انتقال ہوا نا تو دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دی۔ دو شہزادی۔ اب رشتہ داری، تعلق، قرابت داری دیکھیے، قرابت داری دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شہزادی زوجہ مصطفیٰ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہزادی زوجہ مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی داماد مصطفیٰ۔ محبوب نے دو شہزادیاں عطا کی، مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ۔ اب محبوب علیہ السلام نے اپنی شہزادی عطا فرمائی۔
ایمان والے جن سے قرابت داری نہیں، حضرت واصلہ مصطفیٰ نے کہا میری اہل سے ہے، حضرت سلیمان فرمایا میری اہل سے ہے۔ ایک طرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 2 شہزادیوں کو قبول کیا، اپنے نکاح میں لیا، دوسری طرف مصطفیٰ نے اپنی شہزادیاں 2 صحابی کو عطا کر دی۔ ایمان والے پتہ چلا ہے کہ اہل بیت اطہار میں ازواج بھی شامل ہے، مصطفیٰ کی آل بھی شامل ہے، مصطفیٰ کے صحابہ بھی شامل ہیں۔ قرابت داری، اور پھر قرآن نے پتہ کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرابت داری، پیارے حبیب علیہ السلام فرما دیجیے میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت داری سے مودت۔ اہل علم کی نظر یہ بات اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، علماء موجود، قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، اللہ ہے حرف استثناء، اس استثناء سے قبل مستثنى منہ، اللہ کے بعد مستثنیٰ۔ مستثنیٰ کی ابتدائی طور پہ 2 قسمیں، متصل و منقطع۔ مستثنیٰ متصل وہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ میں داخل ہوتا ہے، وہ ہے مستثنیٰ متصل۔ اس جگہ ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اِلَّا حرف استثناء، المودۃ فی القربہ مستثنیٰ، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، یہ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہے۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے، سادہ لفظوں میں کر کے بتا دوں گا، بس اتنا سمجھ لیجئے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ کے بعد المودۃ فی القربہ ہے مستثنیٰ، یہ ہے مستثنیٰ منقطع، اس کا ما قبل میں دخول نہیں ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت داروں سے محبت۔ قرابت داروں سے محبت اگر داخل ہوتی ما قبل میں تو مطلب یہ ہوتا اور تو سوال نہیں ہے مگر قرابت داروں سے محبت کا سوال ہے، نہیں نہیں، یہ معنی نہیں ہے، یہ مستثنیٰ متصل نہیں ہے، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، ما قبل میں داخل نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے کسی سے کوئی اجر لیا ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام، قرآن پاک پڑھ لیجئے، کیا اعلان کیا؟ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ، تم سے کسی اجر کا سوال ہی نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین پر ہے۔ یہود و نصارہ اعتراض کر دیتے، ہمارے انبیاء نے تو اجر نہیں مانگا، تمہارے نبی نے اجر مانگ لیا، مودت مانگی ہے قرابت داروں سے۔ بھئی مستثنیٰ منقطع ہے، مستثنیٰ جدا ہے، داخل نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں اب سمجھنے کی بات یہ ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اجر وہ قرابت داروں سے مودت نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کے شجر کا ثمر ہے۔ سادہ لفظوں میں جو کہہ لیجئے، جہاں ایمان ہوگا وہاں اہل بیت طہار سے پیار ہوگا۔ یہ اجر نہیں ہے رسالت کا، یہ شجر ایمان کا ثمر ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں قرابت داروں سے پیار ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں قرابت داروں سے محبت ہوگی، مودت ہوگی۔ اور قرآن کے الفاظ پہ پھر غور کر لیجئے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ اس کو بھی سادہ لفظوں میں سمجھ لیجئے، پرندہ ہے نا ہوا و فضا سے محبت کرتا ہے، ہم نے پکڑ لیا، قید کر لیا، اب وہ پنجرے کے اندر ہے، اب وہ پھٹ پھڑاتا ہے، دائیں بائیں جاتا ہے، انتظار کر رہا ہے کب دروازہ کھلے میں اڑ جاؤں۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ پرندہ دائیں بائیں جا رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے، لیکن وہ قید کے اندر ہے، وہ اپنی محبت کو تلاش کر رہا ہے۔ محبت ہے فضا سے، محبت ہے ہوا سے، وہ منتظر ہے کب دروازہ کھلے میں اڑ جاؤں۔ پرندے کو ہوا سے محبت ہے، اس کی محبت کو چھینا، ہم نے قید کر دیا، پنجرے میں رکھ دیا، محبت نہیں رہی لیکن زندگی باقی ہے۔ پنجرے کے اندر پرندہ زندہ ہے۔ دوسری ہے مودت، مچھلی کو دیکھیے، پانی کے اندر رہتی ہے، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ جب تک پانی کے اندر ہے زندہ ہے، پانی سے نکال لیا جائے گا مر جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرابت داروں سے مودت کی بات ہے۔ زندہ رہنا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں سے پیار کرتے رہنا ہے۔
یہ مودت کی بات ہے، جب تک تمہاری زندگی رہے قرابت داروں سے تمہارا پیار رہے. یہ مودت کی بات ہے، قرابت داروں سے محبت کی بات ہے. اور پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے پتا کتنا پیارا جملہ کہا، فرمایا محبوب علیہ السلام کے قرابت دار بالخصوص خاندان نبوت قبیلہ بنو ہاشم، ان سے محبت و مودت، ان کی تکریم، ان کا احترام، فرمایا یہ عین ایمان ہے. تفسیر ضیاء القرآن چوتھی جلد پیر محمد کرم شاہ الازہری فرمایا قرابت داروں سے محبت، ادب و احترام عین ایمان ہے بلکہ جان ایمان ہے. عین ایمان ہے بلکہ جان ایمان ہے. قرابت داروں سے محبت، اور کتنی محبت ہے سنیے. خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا تو فرمایا وظیفہ مقرر کیا جائے، تنخواہیں مقرر کی جائیں. صاحب رائے مالدار صحابی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین آپ خلیفہ ہیں نا، سب سے پہلے اپنا وظیفہ مقرر کیجیے. وظائف مقرر کرنے کی باری آئی، مشورہ ہوا صحابہ سے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں امیر المؤمنین سب سے پہلے اپنا وظیفہ مقرر کیجیے. فرمایا اپنی طرف دیکھوں کہ مصطفیٰ کے قرابت داروں کی طرف دیکھوں. خلافت کے بعد سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اپنی طرف دیکھوں کہ قرابت داروں کی طرف دیکھوں. فرمایا سب سے پہلا نمبر قبیلہ بنو ہاشم کا آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پھر اس قبیلہ میں پہلا نمبر تو قبیلے کا ہے نا، فرمایا پھر اس قبیلے میں سب سے پہلے مصطفیٰ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے. حضرت عمر دور خلافت میں وظیفہ مقرر کر رہے ہیں، نام قبیلہ بنو ہاشم، پھر فرمایا چچا حضرت عباس پہلا نمبر ان کا. ایمان والے لوگ اختلاف کی باتیں کرتے ہیں، سنیے محبت کی بات. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پہلا نمبر وظیفہ کے اعتبار سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پوچھا دوسرا نمبر کس کا آئے گا؟ فرمایا مولا کائنات شیر خدا کا دوسرا نمبر آئے گا. قرابت داری کا لحاظ ہے، یہ محبت اور پیار ہے. الا المودۃ فی القربى، تو اہل بیت طہار سے محبت، اہل بیت طہار سے پیار. امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو. اس کی علت پتہ کیا بتائی؟ فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نا وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اللہ سے محبت کرو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے نا. ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت زیادہ کب ہوتی ہے؟ جب مدینے والے سے محبت ہوتی ہے. فرمایا اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. دوسری بات محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کی علت بتائی، وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے. آپ سے محبت ہم کرتے ہیں، فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میرا رب مجھ سے محبت فرماتا ہے. مجھ سے محبت کرو، میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تیسری چیز
فرمایا میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علت کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے محبت کرو تمہیں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ مجھ سے میرا اللہ پیار کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ جن سے امام الانبیاء محبت کریں گے ان سے دیوانے کیوں نہیں محبت کریں گے؟ جن سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام محبت کریں۔ اہل بیت طہار سے محبت کے فوائد پتہ کتنے؟ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَاتَ شہیدًا، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَاتَ تائبًا، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَاتَ مغفور اللہ، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ملک الموت بالجنہ، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفتح فی قبرہ بابان من الجنہ۔ فرمایا جو اہل بیت طہار سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے گا۔ اہل بیت طہار سے محبت ہوگی اللہ شہادت کا درجہ دے گا، اہل بیت طہار سے محبت ہوگی تائب ہو کر مرو گے، اہل بیت طہار سے محبت ہوگی اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اہل بیت طہار سے محبت ہوگی مالک الموت جنت کی بشارت دیں گے۔ اور فرمایا اہل بیت طہار سے محبت ہوگی نا قبر میں بعد میں پہنچو گے اللہ جنت کے 2 دروازے پہلے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اہل بیت طہار سے محبت کرو۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اہل بیت طہار سے محبت کرو، کیوں؟ میں خود ان سے محبت فرماتا ہوں۔ کیا شان ہے اہل بیت طہار کی، کیا مقام ہے اہل بیت طہار کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کی شہزادیوں کا مقام مولا کائنات کی نظر میں دیکھ لیجئے۔ ہم اہل بیت طہار سے بھی محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ باب مدینہ مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ صحابہ نے پوچھا پیارے علی ایک بات تو بتائیے۔ فرمایا پوچھو۔ عثمان غنی کو بعض صحابہ نے ذوالنورین کہنا شروع کر دیا ہے، اور ذوالنورین کہنے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ محبوب علیہ السلام کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ شہزادیوں کی شان ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کمال وراء الورا، لیکن محبوب علیہ السلام کی ساری شہزادیوں کی شان ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے قیامت تک درس دے دیا کہیں غلط فہمی کا شکار نہ رہنا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ عثمان غنی ذوالنورین کیوں بنے؟ محبوب علیہ السلام کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی، مولا کائنات ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سوال ہوا عثمان غنی کو ذوالنورین کہنا شروع کر دیا گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ باب مدینہ علم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے نا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا ذرا دوبارہ پوچھو نا کیا سوال ہو کیا ہے؟ عرض کیا پیارے علی باب مدینہ علم جب عثمان غنی کا ذکر ہوتا ہے نا تو بعض صحابہ وہ ذوالنورین کہہ کے پکارتے ہیں، بتائیے آپ علی ہو کر عثمان غنی کے بارے کیا کہتے ہیں؟ باب مدینہ علم نے مسکرا کے جواب دیا مجھ سے پوچھتے ہو جی پیارے علی آپ بتائیے۔ فرمایا عثمان تو وہ ہے جنہیں اللہ کے فرشتے بھی ذوالنورین کہہ کے پکارتے ہیں۔ جنہیں ملائکہ ذوالنورین کہہ کے پکارے انہیں علی کیوں نہیں ذوالنورین کہہ کے پکارے گا؟ محبوب علیہ السلام کی شہزادیاں اہل بیت طہار کیا شانیں ہیں، کیا کمال ہے۔ وقت ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کے دور خلافت میں ایران فتح ہو گیا۔ بادشاہ کی شہزادی حضرت شہربان وہ بھی مال غنیمت میں آ گئی۔ آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، مال تقسیم ہو رہا ہے۔
منبر پر بیٹھے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا مصطفیٰ کے صحابہ مشورہ دو مجھے، یہ ہے بادشاہ کی بیٹی شہزادی، یہ کس کا مقدر بنے گی؟ بالاتفاق صحابہ نے کہا یہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کا بیٹا شہزادہ ہے، شہزادی کسی شہزادے کا ہی مقدر بنے گی، اپنے بیٹے کو بلائیے اور اس کے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابہ، اس میں کوئی شک نہیں، شہزادی مقدر شہزادے کا ہے، اس میں ہم سب کا اتفاق ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے تمہاری نظر میں عمر کا بیٹا شہزادہ ہے، عمر کی نظر میں علی کا بیٹا حسین شہزادہ ہے۔ تمہاری نظر میں عمر کا بیٹا شہزادہ ہے اور عمر کی نظر میں علی کا بیٹا حسین شہزادہ ہے، یہ کون بات کر رہا ہے؟ جن کو خراج عقیدت میرے اعلیٰ حضرت نے یوں پیش کیا ہے، ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ بھئی عمر بول رہے ہیں نا، فرمایا عمر جب بولتا ہے نا تو حق عمر کی زبان پہ بولا کرتا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کے صحابہ اتفاق اس بات پر ہے یہ شہزادی ہے، مقدر شہزادے کا، اختلاف اس بات میں ہے تمہاری رائے یہ ہے میں امیر المومنون ہوں، میرا بیٹا شہزادہ ہے اور میری نظر میں علی کا بیٹا حسین شہزادہ ہے۔ مجمع تھا صحابہ کا، دور تھا حضرت عمر کا، فرمایا بلایا جائے شہزادی کو، حضرت شہربانو حاضر ہوتی ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع و مزین، تمہاری نظر تو ایک باغ پہ رہ گئی نا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادی کو بلا کر کے علی کے شہزادے حسین کو بلا کر کے نکاح کروا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں جو بیٹا دیتا ہے نا آج دنیا اسے امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ۔